نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل صدقات، آیت نمبر 17، سورہ مومنون، آیت 60 اور 61۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان پر بھی ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ فائدہ: یعنی باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ جل شانہ کے ہاں ان نیکیوں کا کیا حشر ہو، قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ حق تعالی شانہ کی غایت عظمت اور علو مرتبہ کی وجہ سے ہے۔ جو شخص جتنا اونچا مرتبے کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف غالب ہوتا ہے، بالخصوص اس شخص کے لیے جس کے دل میں واقعی عظمت ہو۔ نیز وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے میں نیت بھی ہماری خالص ہے یا نہیں۔ بسا اوقات نفس اور شیطان کے مکر کی وجہ سے آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھتا رہتا ہے اور نیکی نہیں ہوتی، جیسا کہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد ہے: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایسے آدمی بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا سے گئی گزری ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکیاں کر کے ڈرتا ہے اور منافق برائیاں کر کے بے خوف ہو جاتا ہے۔ فضائل حج میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر ہو چکے ہیں جن کے دلوں میں حق تعالی شانہ کی عظمت اور جلال کامل درجے کا ہوتا ہے۔ وہ زبان سے لبیک کہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مردود نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں: یا رسول اللہ، والذین یؤتون آیت، یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور دوسرے گناہ کرتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے حضور میں پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کیا منہ دکھائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور وہ اس کے باوجود اس سے ڈرتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ وہ لوگ اعمال کرتے ہیں ڈرتے ہوئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقات دیتے ہیں اور قیامت میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اعمال کی وجہ سے بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا: جانتے بھی ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ فضائل نماز میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر کیے گئے، اور حکایت صحابہ کا ایک باب مستقل اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہنے والوں کے بیان میں ہے۔